بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو مہک آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تمام ناظرین، آج کا ہمارا موضوع نسلوں کے بابرکت مستقبل کامیابی کا راز ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دنوں میں مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کی ضرورتوں اور شکایتوں کو سنتے تھے۔ ہر صوبے کے عامل گورنر سے ان کے علاقوں کی مکمل رویداد منگواتے تھے۔ سفر میں ہوتے تو راہ چلتوں سے حال معلوم کرتے تھے۔ رات کو مدینہ منورہ کی گلی کوچوں اور بازاروں میں گشت کر کے وہاں کے رہنے والوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ ایک رات آپ معمول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت کر رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مکانوں اور خیموں کی روشنیاں گل ہو چکی تھیں۔ مدینہ منورہ کے باشندے گہری نیند سو رہے تھے، مگر ایک پھٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، دودھ بیچ کر جو پیسے لاتی ہے وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ گھر کا خرچہ بڑی تنگی سے چلتا ہے۔ میں جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام اور آسائش سے گزر بسر ہوتی تھی۔ بیٹی صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کی حالت تو سدھر جائے گی۔ توبہ توبہ، اماں کیسی باتیں کرتی ہو؟ بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے سمجھانے کے انداز میں کہنا شروع کیا، اماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی اس وقت تم مسلمان نہیں تھی۔ الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کی حالت تو سدھر جائے گی۔ توبہ توبہ، اماں کیسی باتیں کرتی ہو؟ بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے سمجھانے کے انداز میں کہنا شروع کیا، اماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی اس وقت تم مسلمان نہیں تھی۔ الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ ماں بولی، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پر کون سی آنچ آتی ہے؟ اماں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت ہے کہ دودھ میں پانی قطعی نہ ملایا جائے؟ بیٹی نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ ماں نے جواب دیا، ارے نیک بخت، کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچیں گے تو دونوں وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے؟ اماں میری، اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق نہیں ہوتی۔ میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہو۔ بیٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پگلی کہیں کی، یہاں کون سے خلیفہ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ انہیں تو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی۔ اب تم سو جاؤ، صبح سویرے میں دودھ میں پانی ملاؤں گی۔ ماں نے فیصلہ کن انداز میں بیٹی کو سمجھایا۔ بیٹی تڑپ کر کہنے لگی، نہ اماں نہ، خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد خیمے میں خاموشی چھا گئی، چراغ بجھا دیا گیا۔ ماں اور بیٹی بستر پر لیٹ گئیں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نے اس لڑکی کے ہاں ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ دودھ کا معائنہ کیا، دودھ بالکل خالص تھا، اس میں پانی کی ملاوٹ قطعی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ایسی نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی مسلمان لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اسے کم از کم 1000 درہم انعام میں دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایسی نیک خصلت
اور پاک سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں تو اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شایان شان ہو۔ ماں اور بیٹی کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا۔ رات کا واقعہ دہرایا گیا۔ ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور بیٹی کا چہرہ صداقت کے نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بڑے فرزند حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے فرزند حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد آور اور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے بہت اچھے شاعر تھے اور عالم بھی تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے، لہٰذا اس پاک باز لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ مذہب کے مجسم تصویر تھا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ اسی صاحبی کردار، نیک سیرت اور دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نور سے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ اس دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نواسے ہیں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی سے پورے 30 اونٹ لاد کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ لباس تنعم و عطریات کے بے حد شوقین تھے۔ نفاست پسندی کا یہ عالم تھا کہ جس کپڑے کو دوسرے لوگ آپ علیہ الرحمہ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے تو دوبارہ نہیں دیکھتے تھے۔ خوشبو کے لیے مشک اور عنبر استعمال کیا کرتے تھے۔ رجا بن حیات کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس، معطر اور خوش و خرم شخص عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ تھے۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گلیاں اور بازار خوشبو میں نہا جاتے تھے، لیکن جس دن خلیفہ اسلام بنائے گئے آپ علیہ الرحمہ نے ساری جاگیریں واپس کر دیں اور فرش، لباس، عطریات، ساز و سامان، محلات، لونڈی اور غلام اور سواریاں سب بیچ دیے اور قیمت بیت المال میں داخل کر دی۔ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی کا واقعہ ہے کہ آخری وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ایک قریبی عزیزی دوست مسلمہ عبد المالک قریب بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد لڑکوں کو بلایا اور باچشمے تر ان کو دیکھ کر فرمایا، اے میرے پیارے بچوں، دو باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی، ایک یہ کہ تم دولت مند بن جاؤ اور تمہارا باپ دوزخ میں چلا جائے، دوسری یہ کہ تمہارا باپ جنت میں داخل ہو۔ میں نے آخری بات پسند کر لی، اب میں تمہیں صرف اللہ ہی کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، جب مجھے دفن کرو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور منہ مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کا بیان ہے کہ آخری وقت میں نے سنا کہ بار بار اس آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ تفوق چاہتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں، اور عافیت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس کے بعد گردن جھکا لی، اور وقت کا سب سے بڑا متقی انسان اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد ابی بکر فرماتے ہیں، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو ان کے 11 وارث تھے اور ترکے میں کل 17 دینار تھے۔ 5 دینار کفن پر خرچ ہوئے، 2 دینار میں قبر کے لیے جگہ خریدی گئی، باقی اولاد پر تقسیم ہوئے
تو ہر لڑکے کے حصے میں فیکس 19 درہم آئے، اور جب حشام بن مالک کا انتقال ہوا تو اس کا ترکہ اس کی اولاد میں تقسیم ہوا تو ایک ایک بیٹے کے حصے میں 10-10 لاکھ دینار آئے۔ بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولاد میں سے ایک نے جہاد کے لیے ایک دن میں 100 گھوڑوں کا عطیہ کیا، جبکہ حشام بن عبد الملک کی اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس قدر تنگ دست ہو چکا تھا کہ لوگ اس بیچارے کو صدقہ اور خیرات دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ برکت حلال مال میں ہی ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا حق دباتے ہیں یا حرام ذرائع سے مال اکٹھا کرتے ہیں کہ ان کے مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین۔